بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے سعودی عرب کے فرمانروا کو تعزیت اور سری لنکا کے صدر کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ جمہوریہ قازقستان کے نائب وزیر خارجہ نے ان کے ملک کے اندر کرونا وائرس کی وبا کے آغاز میں قطر کی جانب سے دی جانے والی امداد کی تعریف کی ہے اور شکریہ ادا کیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 172 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,46,474 ہو گئی ہے۔ امریکہ کے صدر نے ملکی خارجہ پالیسی سے متعلق اپنی پہلی تقریر میں کہا ہے کہ امریکہ اس کے اتحادیوں کی جانب سے یمن کے اندر جارحانہ کارروائیوں کی وجہ سے ان کی سپورٹ بند کر رہا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو شہزادہ مشہور بن مسعید بن عبدالعزیز آل سعود کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام تعزیت کے تار روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سری لنکا کے صدر گوتا پایا راجہ پکشا کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی سری لنکا کے صدر کو اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ اسی دوران میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے سری لنکا کے وزیر اعظم مہندہ راجہ پکشا کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا تار ارسال کیا ہے۔ وزیر مالیات علی شریف آل عمادی نے عرب اقتصادی اور سماجی کونسل کے وزارتی سطح کے 107ویں ورچوئل اجلاس میں شرکت کی ہے، جس میں اجلاس کے ایجنڈے میں شامل متعدد موضوعات پر بحث کی گئی۔ ان میں کرونا وائرس کووڈ-19 سے انسانی صحت کو درپیش مشکلات اور اس عالمی وبا کے اثرات کو دور کرنے اور اس کا خاتمہ کرنے سے متعلق اہم موضوع بھی شامل تھا۔ وزیر مملکت برائے ایندھن انجینئر سعد بن شرید آل کعبی اور بنگلہ دیش کے وزیر بجلی، ایندھن اور معدنی وسائل نصر الحامد کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے، جس کے دوران قطر اور بنگلہ دیش کے مابین ایندھن کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ جمہوریہ قازقستان کے نائب وزیر خارجہ الماس ایداروف نے کرونا وائرس کی وبا کے آغاز میں قطر کی جانب سے ان کے ملک کو دی جانے والی امداد کی بھرپور تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ قطر ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے سب سے پہلے کرونا وائرس کی پہلی لہر کے دوران قازقستان کو میڈیکل ایڈ فراہم کی تھی۔ الماس ایداروف نے اپنی حکومت کی جانب سے قطری امداد کے لیے شکریہ ادا کیا ہے۔ اپنے قطر کے حالیہ دورے کے بارے میں الماس ایداروف نے کہا ہے کہ انہوں نے اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے تقریباً 40 سرمایہ کاری کے منصوبوں کی تجویز پیش کی ہے، جن کی مالیت $4.6 بلین ہے۔ ان مجوزہ منصوبوں کو قطر کی سرمایہ کاری کی پالیسی اور قازقستان اور قطر کی پارٹنرشپ کے تحت عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے قائم کی گئی قطری کمیٹی نے قطر کے ترقیاتی فنڈ کے تعاون سے غزہ کی پٹی میں آباد غریب خاندانوں میں نقد مالی امداد کا کام کل سے شروع کر دیا ہے۔ قطری کمیٹی کے نگران سفیر محمد العمادی کا کہنا ہے کہ قطری کمیٹی نے اس کام کا آغاز سن 2012 میں کیا تھا اور غزہ کی پٹی میں جاری تعمیر و ترقی اور دیگر سینکڑوں انسانی منصوبوں پر عمل درآمد کیے جانے کے حوالے سے رواں سال 2021 کو ایک ٹرننگ پوائنٹ یعنی ایک اہم موڑ کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ غزہ میں قطری کمیٹی کے نئے ہیڈ کوارٹرز کے افتتاح کے موقع پر منعقد کی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر محمد العمادی نے کہا
کہ ابتدا میں غزہ کی تعمیر نو کے لیے صاحب سمو والد امیر شیخ خلیفہ بن حمد آل ثانی نے $407 ملین کی مالی امداد دی تھی۔ علامادی نے تمام انجینئرنگ، ٹیکنیکل اور انتظامی ٹیموں اور ان فلسطینیوں کی کوششوں اور کنٹریبیوشن کی تعریف کی جنہوں نے غزہ کی پٹی میں قطری پروجیکٹس کو مکمل کرنے میں اپنا رول ادا کیا۔ قومی ایئر لائن قطر ایئر ویز کے گروپ چیف ایگزیکٹو اکبر الباکر نے کہا ہے کہ دوحہ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی توسیع کا کام زور و شور سے جاری ہے اور سن 2022 میں یہاں 58 ملین پیسنجرز کو ہینڈل کرنے کی گنجائش یقینی ہو جائے گی۔ قطر ٹیلی ویژن کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ فیفا ورلڈ کپ 2022 کے فوراً بعد ایئرپورٹ کی توسیع کے دوسرے اور آخری فیز پر کام شروع کیا جائے گا، جس کے مکمل ہو جانے کے بعد یہاں تقریباً 70 ملین پیسنجرز کو ہینڈل کرنے کی گنجائش ہوگی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر میں کرونا وائرس سے بچاؤ، اس کی روک تھام اور تمام لوگوں کی صحت و سلامتی کے لیے حفاظتی اقدامات کا نیا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں عوام کی صحت و سلامتی اور معاشرے کے سبھی لوگوں کے تحفظ کے لیے کرونا وائرس کی وجہ سے متعدد پابندیاں عائد کرنے کے فیصلے صادر کیے گئے ہیں۔ کابینہ نے واضح کیا ہے کہ ان تمام حفاظتی انتظامات اور پابندیوں پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ ان پر عمل درآمد کل جمعرات کے دن سے شروع ہو گیا ہے، تاہم اس ضمن میں شادی کی تقریبات سے متعلق فیصلے پر عمل درآمد آئندہ اتوار کے دن سے شروع ہوگا۔ اس ضمن میں گھر کے اندر شادی کی تقریب میں زیادہ سے زیادہ 10 افراد اور کھلے مقام پر کی جانے والی شادی کی تقریب میں زیادہ سے زیادہ 20 افراد کو شرکت کرنے کی اجازت ہوگی۔ وزارت صحت کی کل کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر کرونا وائرس کے 407 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 172 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,46,474 ہو گئی ہے۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس کی صورتحال کے مطابق دنیا کے مختلف ممالک میں وائرس کا شکار ہونے والے افراد کی تعداد 2,02,60,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وزارت تجارت اور صنعت نے پرل اور مشرف کے علاقے میں 2 جمز کو ایک ہفتے کے لیے بند کر دینے کا اعلان کیا ہے۔ ان دونوں جمز کے اندر وزارت کی جانب سے جاری کیے گئے ان سرکولرز میں درج ہدایات پر عمل نہیں کیا گیا تھا جن کا تعلق کورونا وائرس کی روک تھام سے ہے۔ بغداد سے آمدہ رپورٹس کے مطابق عراق اور اس کے مغربی اتحادی ملکوں نے داعش کے گروپوں کے خلاف اپنی مہم تیز تر کر دی ہے اور وہ اس دہشت گرد تنظیم کے اہم لیڈروں کا قلع کما کر رہے ہیں۔ ادھر امریکہ کے زیر قیادت دہشت گرد تنظیم داعش مخالف اتحاد نے دارالحکومت بغداد کے وسطی علاقے میں ایک فضائی حملے کے دوران 4 جنگجوؤں کے ہلاک ہو جانے کی تصدیق کی ہے۔ عراق کے وزیر اعظم نے ان فضائی حملوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک حملے میں داعش کا ایک سہولت کار بھی مارا گیا جو خودکش بمباروں کی نقل و حرکت کا ذمہ دار تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گٹرس نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ عالمی برادری کے ساتھ مل کر میانمار میں فوجی بغاوت کو ناکام بنانے کے لیے دباؤ بڑھائے گا۔ انہوں نے یہ بات واشنگٹن پوسٹ اخبار کو آن لائن دیے گئے انٹرویو میں کہی۔ یاد رہے کہ میانمار میں فوج نے گزشتہ پیر کے روز اقتدار پر قبضہ کر کے ملک میں 1 سال کے لیے ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا اور ملک کی لیڈر اونگ سان سوچی، صدر اور متعدد دیگر رہنماؤں کو گرفتار کر لیا تھا۔ سیکریٹری جنرل انٹونیو گٹرس نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ میانمار میں جمہوریت بحال ہو جائے گی۔ انہوں نے گرفتار کیے گئے تمام لوگوں کو فوری طور پر رہا کرنے اور آئین کو بحال کرنے کی اپیل کی ہے۔ امریکی کانگریس میں ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کو افغانستان کے اندر تعینات اپنے تمام فوجیوں کی واپسی کے لیے اس سال مئی کی ڈیڈ لائن میں توسیع کر دینی چاہیے اور بین الافغان امن و مذاکرات میں پیش رفت کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ افغان امور سے متعلق کانگریس کی کمیٹی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ واشنگٹن کو افغان عمل سے علیحدگی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ واضح رہے کہ رپورٹ کے مطابق
امریکی فوج کے افغانستان سے مکمل واپسی کی صورت میں وہاں خانہ جنگی کا خدشہ ہے، جس سے خطے کے امن و امان اور استحکام متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ملکی خارجہ پالیسی سے متعلق اپنی پہلی تقریر میں کہا ہے کہ امریکہ اس کے اتحادیوں کی جانب سے یمن کے اندر جارحانہ کارروائیوں کی وجہ سے ان کی سپورٹ بند کر رہا ہے۔ ان کارروائیوں کے نتیجے میں یمن کی 6 سالہ جنگ کے دوران 1,10,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے سعودی عرب کے فرمانروا کو تعزیت اور سری لنکا کے صدر کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ جمہوریہ قازقستان کے نائب وزیر خارجہ نے ان کے ملک کے اندر کرونا وائرس کی وبا کے آغاز میں قطر کی جانب سے دی جانے والی امداد کی تعریف کی ہے اور شکریہ ادا کیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 172 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,46,474 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ کے صدر نے ملکی خارجہ پالیسی سے متعلق اپنی پہلی تقریر میں کہا ہے کہ امریکہ اس کے اتحادیوں کی جانب سے یمن کے اندر جارحانہ کارروائیوں کی وجہ سے ان کی سپورٹ بند کر رہا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔